السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام سامعین خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا یہ سال مکمل ہونے جا رہا ہے اور نئے سال کی ابتدا ہونے جا رہی ہے، اور نئے سال کی شروعات میں ہم جو خرافات اور رسومات کو دیکھتے ہیں، یقیناً بہت ہی زیادہ دل کو تکلیف پہنچانے والی ہے۔ آئیے ہم ان تمام باتوں پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو جان لیتے ہیں کہ ہم نئے سال کے آمد میں ہم جو چیزوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، گریٹنگ کارڈ دے کر کے یا پھر پکنک منا کر کے، اسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس باتوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات نقطۂ نظر کی یہ بھی ہے کہ ویسے تو سورج بھی اللہ کا ہے اور چاند بھی اللہ کا ہے، لیکن جس چیز کو اگر کوئی قوم اپنے ساتھ سلیکٹ کر لے تو پھر ہم اس کام کو نہیں کر سکتے۔ نئے سال کے اندر جو خوشی منائی جاتی ہے، یہ اغیار کا طریقہ ہے، خصوصی طور پہ یہود و نصارہ کا، جو کرسچن ہیں، ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ نئے سال کو بالکل عجیب و غریب طریقے سے مناتے ہیں۔ وہ اس دن بلکہ اس رات کو شراب نوشیاں اور فحاشی، حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ اس زنا کو بہت زیادہ عام کر دیتے ہیں۔ اور بعض محققین کی اس بات میں تحقیق رہی ہے کہ جتنی زیادہ عیاشی اور جسم فروشی اس رات کو، یعنی کہ 31 دسمبر کی رات کو ہوتی ہے، پورے سال کے اندر اتنا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی عبرت کی بات ہے اور شرم کی بات ہے کہ مسلمان جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، وہ اس کو اس طرح سیلیبریٹ کریں۔ ہمیں اپنے پورے زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے زندگی کا ایک سال کم ہو چکا ہے، تو ہمیں اس میں بجائے خوشی کے ہمیں ایک غم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کے اتنے بڑے عرصے کو ہم نے بس ایسے ہی گزار دیا۔ اور پھر ہمیں خوشی بھی اس بات کی صرف ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر اور موقع دیا، تو ہم نئے سال کو اس عزم کے ساتھ شروعات کریں کہ اب ہمیں موقع ملا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اور پچھلی ہماری جو زندگی تھی اس سے بہتر ہم اس کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اور رہی بات جہاں تک کہ خوشیاں منانے کی، تو اسلام ہمیں خوشی منانے سے نہیں روکتا ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم اس میں کوئی بھی فضول خرچ یا رسومات نہ کریں، کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ اس طرح کے کوئی بھی بیجا مصروفات کو بڑھاوا نہ دیا جائے، بلکہ ہم صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ کرنے سے جو ہے کہ بلائیں ٹلتی ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ ہم جتنے روپے کو اس سارے چیزوں میں، پکنک وغیرہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر ہم اس کا 10-15% اگر ہم کسی غریب کو دے دیں تو وہ ہمارے لیے وہ دل سے دعا کرے گا، اور یہ ہمارے دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی اور آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، وہاں ایک ایک نیکی کے لیے بندہ ترسے گا۔ اگر ہم نے دنیا میں کوئی نیکی کی ہے تو وہ ہمارے وہاں پہ کام آئے گا۔ باقی فضول خرچ کر کے ہم تھوڑی دیر کے لیے تو اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہوگا کہ ہم ایک بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ہم اس بات کا خصوصی طور پہ خیال رکھیں کہ ہم اس کو کسی بھی طرح سے سیلیبریٹ نہ کریں، نہ ہیپی نیو ایئر کا کسی کو وش کر کے، نہ کسی کو گریٹنگ کارڈ دے کر کے، نہ ہی پکنک منا کر کے، بلکہ اپنے گھروں پہ رہیں، اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے ذکر و اذکار کے ماحول کو بڑھائیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اس رات کو خصوصی طور پہ نمازوں کی پابندی کریں اور استغفار کریں، اور اپنے زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم نے ایک سال تک کیا کیا کیا۔ اگر ہماری پچھلی زندگی وہی تباہی میں گزری ہے تو اب ہمارے آنے والی زندگی ایک اچھے طرز پہ گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ باتیں دوسروں تک بھی پہنچے، تو آپ اسے صدقہ جاریہ سمجھ کے، ثواب دارین سمجھ کے اس کو دوسروں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔